لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولایت امیر المؤمنین والأئمة الأطہار، والصلاة والسلام والتحیۃ والإکرام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد صلی اللہ علیہ وعلی اہل بیتہ الاطیبین الانجبین، لا سیما الامام المبین بقیت اللہ فی الارضین. ارواحنا و ارواح العالمین لتراب مقدمہ الفداء، واللعنۃ الدائمۃ الباقیہ علی اعدائہم اجمعین. اما بعد، فقد قال اللہ الحکیم فی کتابہ المبین: ما ننسخ من آیت او ننسها نأت بخیر منها او مثلها الم تعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر. مل جل کے ایک دفعہ آپ سبھی حضرات غدیری سلوات بھیج دیجئے. غدیر، کل ہمارے درمیان ذکر غدیر تھا، اور آج کی یہ تاریخ سرکار امیر المؤمنین اور جناب سید عالمیان صدیقہ طاہرہ حضرت فاطمۃ الزہراء آپ آج کی شب سے واقف ہیں کہ جناب شہزادی دو عالم کی رخصتی کی شب ہے. سرکار امیر المؤمنین کے بیت الشرف میں جناب سیدہ آج کی شب تشریف لائی ہیں. وہ شان، وہ عظمت، وہ شوکت، وہ رفعت کہ جناب سیدہ سرکار امیر المؤمنین کے گھر تشریف لائیں، اور یہ نسل پیغمبر ہے کہ جو اس برکت کی بنا پر کائنات میں ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچی ہے. میں عرض کروں، ہمارے شہر فیض آباد کے مشہور اور معروف عالم دین علامہ تقی الحیدری صاحب کا ہے. آج ہی کا دن ان کے دفن کا بھی ہے. آپ واقف ہیں کہ کل کے دن انتقال ہوا تھا، آج دفن ہوئے تھے. ان کا جملہ اس سلسلے کی اس گفتگو کا آخری جملہ، انہوں نے کہا کہ واقعاً اگر نجات چاہیے ہو تو غدیر سے پہلے مر جاؤ. ابھی بھی اگر نجات چاہتے ہو تو رسول اللہ منبر پہ تشریف لے جا رہے ہیں، مر جاؤ. اور اس کے بعد جملہ سنیے گا، حضور منبر پہ تشریف لے گئے، ابھی بھی مر جاؤ، ورنہ اگر خطبہ دے دیا تو بہتوں کا دم نکل جائے گا. حقیقت یہ ہے کہ اس میدان غدیر میں جس پیغام کو اللہ کے رسول نے اس امت تک پہنچایا ہے وہ ضروری تھا، اور اگر نہ پہنچاتے، میں ذرا طویل گفتگو لے کر اور سوچ کے آیا تھا، لیکن اب میرے پاس وقت نہیں ہے کہ میں مکمل گفتگو آپ کے سامنے عرض کروں. بس ایک چھوٹا سا جملہ اس کی وضاحت کر کے اصل گفتگو کو پیش کر کے بات کو مکمل کر دینا ہے. ایک قانون ہے کہ القلیل المستہلک کالمعدوم. یہ قانون کیوں بنایا گیا اور اس کی ضرورت کیا تھی، میں جلدی سے سمجھا دوں، میں آپ کا زیادہ وقت نہیں لینا چاہتا. القلیل المستہلک کالمعدوم. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کسی کو فائدہ پہنچایا جاتا ہے مکمل شکل میں. مثال کے طور پر 100 آدمی ہیں اور 100 آدمی کے لیے برابر سے مثلا تبرک رکھا گیا کہ سب کو مل جائے گا، کوئی مسئلہ نہیں ہے، یہ مکمل فائدہ ہے. کبھی کبھی فائدہ قلیل ہوتا ہے. مثال کے طور پر 100 آدمی ہیں، ان کے درمیان 50 آدمیوں کو وہ دیا جائے تو پھر بھی یہ قلیل ہی صحیح مفید ہے. لیکن کبھی کبھی قلیل اتنا کم ہو جائے کہ پھر وہ ان لوگوں کے درمیان کھو جائے تو کہا جائے گا کل معدوم، یہ گویا نہیں تھا. میں اس کی مثال دے دوں ماشاءاللہ سے.
کثیر تعداد میں مومنین یہاں پر موجود ہیں، اور ابھی کوئی مرد مومن آپ حضرات کے درمیان یہ اعلان کرے کہ یہ 200 کا مجمع ہے، میں ابھی حج سے واپس آیا ہوں، آپ جانتے پہلا قافلہ واپس آیا، میں ابھی حج سے واپس آیا ہوں، آپ سب کے لیے آب زمزم لے کے آتا ہوں. یہ آب زمزم وہ گئے اپنے گھر اور واپس جب پلٹے تو یہ 200 کے مجمع کے لیے اگر مثلا وہ 50 بوتل لے آتے تو آپ کہتے کہ پھر بھی ٹھیک ہے، ہم آپس میں بانٹ لیں گے، آدھی آدھی بوتل لے لیں گے. اگر وہ 25 بوتل لے آتے تب بھی آپ کہتے کہ کچھ تو ملے گا. لیکن اگر وہ اپنے گھر گئے اور واپس آنے کے بعد 2 قطرے، 2 بوند، اس کی کوئی وقت ہے؟ آپ کہیں گے بھائی یہ 200 مجمع کے درمیان یہ 2 قطرہ کیا ہو جائے گا؟ القلیل المستہلک کالمعدوم، یہ اتنا مختصر سا ہے کہ گویا ہے ہی نہیں. توجہ فرمائی، یہ ہے اصل قانون. اب میں نے یہ قانون کیوں پیش کیا؟ قانون اس لیے پیش کیا کہ اگر کسی انسان کو ذمہ داری دی جائے 100 سال کی تو اسے 100 سال اپنی ذمہ داری کو پورا کرنے کے لیے رکنا ہوگا. اگر ذمہ داری 200 سال کی ہے تو انہیں 200 سال رکنا ہوگا. اگر 500 سال کی ہے تو انہیں 500 سال رکنا ہوگا. لیکن اگر ذمہ داری کسی کی مثلا آج تک اگر دیکھ لیا جائے، اگر کسی ذات کی ذمہ داری 14 صدیوں کی ہے، 1400 سال کی ذمہ داری لے کر اگر پیغمبر زمین پہ آ رہے ہیں تو اب پیغمبر اگر 1400 کے مقابل 700 سال باحیات رہیں، آپ کہیں گے کچھ مفید ہے. اگر 700 سال نہ صحیح 1400 کے مقابل 200 سال باحیات رہیں تب بھی آپ کہیں گے مفید ہے. لیکن اگر 1400 سال کے مقابل پیغمبر صرف اور صرف 24 سال باحیات رہیں تو وہ اس کثیر کے مقابل یہ قلیل اتنا کم ہے کہ اس میں اب ضرورت اس بات کی ہے کہ کہا جائے کہ کل معدوم، گویا انہوں نے کچھ کیا ہی نہیں. اب آپ سمجھے، یا تو پیغمبر 14 صدیوں تک باحیات رہیں یا انتظام کچھ ایسا کر کے جائیں کہ پیغمبر تو نہ ہو لیکن ہو بہو پیغمبر جیسا ہو، پیغمبر کی شبیہ ہو، قول قول پیغمبر ہو، عمل عمل پیغمبر ہو، زبان زبان پیغمبر ہو، گوشت گوشت پیغمبر ہو، خون خون پیغمبر ہو. اب آپ سمجھے کہ غدیر کیوں ضروری ہے؟ اگر اعلان غدیر نہ ہوتا تو پھر رسالت کی ذمہ داری رہ جاتی. اس لیے اب ضروری ہے کہ کسی ایسی ذات کا تعارف کرایا جائے کہ جو بعد پیغمبر بھی اسی طرح سے پیغام اسلام کو امت تک پہنچائے کہ جو ذمہ داری اللہ نے پیغمبر کو دی ہے وہ ذمہ داری بعد پیغمبر وہی رسول اللہ کے شبیہ پورا کرے. اردو زبان میں بعض ہمارے 2 شعراء کرام اور اچھے شعراء کرام ہمارے درمیان موجود ہیں. اردو زبان میں جتنی ضرب المثل ہیں ان سب کی بنیاد ضرور ہے کچھ نہ کچھ. نفیس بھائی سنیے گا، اس کی کوئی نہ کوئی بنیاد ضرور ہے. میں بہت سوچتا تھا کہ اردو زبان میں یہ جو ضرب المثل ہے کہ سر منڈاتے ہی اولے پڑے، یہ آخر ہے کیا؟ یہ کون سی بات ہے کہ سر منڈاتے ہی اولے پڑے؟ یہ کیا بات ہے؟ لیکن جب واقعہ غدیر پڑھا اور یہ پتا چلا کہ یہ حاجی سر منڈا کے آ رہے تھے اور انہی کے درمیان ایک ایسا انسان ہے جس پر عذاب پروردگار کی شکل میں پتھر آیا تو سمجھ میں آئے کہ سر منڈاتے ہی اولے پڑے. کہیں نہ کہیں یہ حقیقت ہے. اور میں اب ایک جملہ اور کہہ دوں، قرآن مجید کہہ رہا ہے کہ وَسَأَلَ سَائِلٌ بِعَذَابٍ وَاقِعٍ. یہ حارث بن نعمان فہری ہے. سارے مؤرخین کا اتفاق ہے کہ یہ حارث پر اللہ کی طرف سے عذاب کی شکل میں پتھر آیا اور وہ وہیں پر اس پتھر کی بنا پہ ہلاک ہوا. سن لیا آپ نے؟ اب آئیے میں آپ کو قرآن کی بارگاہ میں لے کے چلوں. وَمَا كَانَ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ. اے پیغمبر، اللہ اس قوم پہ تب تک عذاب نہیں کرے گا جب تک آپ پیغمبر ان کے درمیان ہیں. اب آپ فرمائیے، ہمارے عالم دین مولانا شاعر بھی ہیں اور اچھے عالم بھی ہیں، آپ فرمائیے کیا کریں گے؟ قرآن کی 2 آیتیں ٹکرا رہی ہیں نہیں ٹکرا رہی ہیں؟
ایک آیت کہہ رہی ہے کہ اے پیغمبر آپ کے وجود کی برکت کی بنا پہ اللہ کبھی عذاب نہیں بھیجے گا. دوسری آیت کہہ رہی ہے کہ اس نے خود مطالبہ کیا اور اللہ نے اس پر عذاب کو نازل کیا. اس کے معنی ہے کہ وہ جو قانون ہے قرآن مجید کا کہ پیغمبر کے وجود کی برکت کی بنا پہ کبھی عذاب نہیں آئے گا، وہ قانون تو لازمی ہے، سرمدی ہے، ہمیشہ رہنے والا ہے. لیکن پھر یہ عذاب کیوں آیا؟ یہ میدان غدیر کے منکر پر عذاب پروردگار کیوں آیا؟ مجھے جملہ کہنے دیجئے. اگر منکر ولایت پشت پیغمبر میں بھی چھپنا چاہے تو عذاب نہیں رک سکتا ہے. بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ ہم تو رسول اللہ کو مانتے ہیں. اگر رسول اللہ کو صرف مانا ہے اور انکار ولایت ہے تو صرف اقرار رسالت عذاب پروردگار سے نہیں بچا سکتا. اور اب آئیے میں آپ کو لے کے چلوں میدان غدیر میں. عجیب انفرادیت ہے جو اللہ کے رسول نے اس میدان غدیر میں قائم کی ہے. اللہ نے اس میدان غدیر کا جب نقشہ کھینچا ہے، الیوم یائس الذین کفروا، جو کافر ہیں ان کے چہرے اتر گئے. لیکن عجیب ہے میرے پروردگار، یہ 1.25 لاکھ مجمع وہ ہے جو حج کر کے واپس آیا ہے. ان کے سروں پہ بال نہیں ہیں جو علامت ہے کہ یہ سب حاجی ہیں. یہ سب وہ ہیں جو آب زمزم سے ابھی نہا دھو کے اس کو پی کے واپس پلٹ رہے ہیں. یہ سب وہ ہیں جو ارکان حج کو بجا لا کے آ رہی ہیں. ان میں سے بہت سے ایسے ہیں جو نمازیں پڑھ رہے تھے، ان میں سے بہت سے ایسے ہیں جو قرآن پڑھ رہے تھے، ان میں سے بہت سے ایسے ہیں جنہوں نے روزے رکھے تھے. اے میرے پروردگار، ان کے درمیان تو کوئی کافر نہیں ہے، کوئی ایسا نہیں ہے کہ جس کے بارے میں کہا جائے کہ وہ منکر پروردگار ہے، بلکہ عین توحید کا پرستار ہے. اس لیے کہ حج کر کے واپس آیا ہے، اللہ کے گھر کی زیارت کر کے آ رہا ہے. اے میرے پروردگار، ان میں تو کوئی کافر نہیں ہے. شاید آواز قدرت یہی آئے کہ میں تم کو یہی سمجھانا چاہ رہا ہوں، ان کے اللہ اکبر سے دھوکہ نہ کھا لینا، ان کے حج سے دھوکہ نہ کھا لینا، ان کی نمازوں سے دھوکہ نہ ہو جائے. یہ دیکھو کہ علی کو مانتے ہیں یا نہیں مانتے ہیں. اگر مانتے ہیں تو کفر سے بچیں گے. ان کو اگر کفر سے بچنا ہے تو امیر المؤمنین کی ولایت کو ماننا ہوگا. اور اب رسالت مآب اس میدان غدیر میں حکم دیتے ہیں کہ تمام لوگوں کو روکا جائے. جو آگے بڑھ گئے ہیں انہیں واپس پلٹایا جائے، جو پیچھے رہ گئے ہیں ان کا انتظار کیا جائے. اور اب رسالت مآب کو خطبہ دینا ہے. دیکھیے، خطبہ دینے کے لیے بلندی چاہیے. مجمع بیٹھا ہے، اگر ایک انسان کھڑا ہے تو ان کے درمیان یہ بلند رہے گا، لیکن اگر مجمع کھڑا ہے تو اس کے لیے بلندی چاہیے. گھوڑے پہ بیٹھ جائیے، جو گھوڑے پہ بیٹھا ہوگا وہ بقیہ کے لیے بلند. اچھا، میدان غدیر میں گھوڑے تھے، حضور اکرم کسی گھوڑے پہ تشریف فرما نہیں ہوئے کہ میں خطبہ دوں گا. اچھا، اسی میدان غدیر میں اس گھوڑے سے بھی اونچا ایک جانور موجود ہے یا نہیں؟ اس میں تشریف فرما ہو جاتے، اور جب آپ اس پہ بیٹھ جاتے تو بڑے آرام سے آپ سارے مجمع کو دیکھ سکتے تھے اور ان کے درمیان پیغام پہنچایا جا سکتا تھا. یا رسول اللہ، یہ کجاووں کو جمع کر کے منبر بنانے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ انہی کجاووں کو جن اونٹوں پہ رکھا جاتا ہے، انہی اونٹوں کے اوپر بیٹھ کر کسی ایک پہ آپ خطبہ دے دیجئے. سارا مجمع پوری توجہ سے مجمع سنے. میں جملہ آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، یا رسول اللہ، کسی اونٹ پہ بیٹھ کے خطبہ دے دیجئے. شاید رسول اللہ جواب دیں، مجھے غدیر کا خطبہ دینا ہے، خطبہ جمل نہیں دینا ہے. ایک دفعہ مل جل کے صلوات بھیج دیں آپ حضرات. پھر وہی بات کہ یہ کیوں کجاووں کا منبر بنایا گیا؟ ضرورت کیا تھی کہ ان کجاووں کے منبر کے ذریعے سے خطاب کیا جائے اور پھر سارے مجمع تک پیغام جائے. جس علاقے کے نفیس بھائی ہیں اس علاقے کا واقعہ نقل کروں. ایک صاحب کے گھر میں طریقہ کار یہ تھا کہ لوگوں کو جمع کرتے تھے اور مجلس شروع ہونے کے لیے جو مجمع آ رہا ہے انہی کے ہاتھ میں تبرک دے دیتے تھے. اور پھر ہوتا یہ تھا کہ مصائب ہوتے ہوتے مجمع آدھا ہو جاتا تھا. تبرک تو مل گیا، چلے گئے. اچھا، یہ ان کی 10 مجلسوں میں 7 مجلس تک یہی ہوا.
کہ مجمع جو ہے وہ آدھی مجلس کے درمیان، وہ 2 وہاں سے اٹھے، 3 یہاں سے اٹھے، 1 یہاں سے اٹھا، معلوم ہوا مجمع آدھے سے بھی کم ہو گیا۔ 8ویں مجلس میں وہ دروازے پہ کھڑے ہو گیا۔ اچھا آپ جانتے ہیں کہ گاؤں وغیرہ میں، دیہات وغیرہ میں لوگ سائیکل پہ بیٹھ کے آتے ہیں، دور دراز علاقے سے چلے آئے سائیکل پہ بیٹھے ہوئے۔ جتنے لوگ آ رہے تھے وہ صاحب خانہ دروازے پہ کھڑے ہو گئے اور انہوں نے کہا بھائی دیکھیے آپ نے سائیکل لاک کر دی؟ ہاں لاک کر دی ہے۔ کہ دیکھیے یہاں خطرہ ہے، آپ نے لاک کی نا؟ کہا ہم نے اچھے سے لاک کر دی ہے۔ کہ کام کی چابی دے دیجئے، ہو سکتا ہے جگہ کی وجہ پہ ادھر ادھر کرنا پڑے، چابی مجھے کو دے دیجئے۔ سارے مجمع نے آتے وقت چابی ان کے حوالے کر دی، اور حسب دستور جو 7 دن اٹھے تھے درمیان مجلس ایک صاحب اٹھے گئے دروازے تک، وہ صاحب کہاں ہے بھائی جنہوں نے چابی لی تھی؟ کبھی وہ تو غائب، پتہ ہی نہیں کہاں ہے۔ وہ آگے گھبرا کے اندر بیٹھ گئے کہ بھی چابی نہیں تو جائیں گے کیسے واپس۔ دوسرے صاحب اٹھے، جا رہا ہے مجھے کس کے بعد چابی کا؟ فلاں صاحب کو کہاں ہے، کہا پتہ ہی نہیں چلا کہاں کرے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ جن کی سائیکل تھی وہ آخر مجلس تک بیٹھے رہے۔ آپ سمجھے کہ حضور اکرم نے یہ کچھ خاص لوگوں کے کجاوے کیوں منبر کے طور پہ بنوائے تھے؟ وجہ یہ تھی کہ جانتے تھے احد کے بھاگے ہوئے ہیں، غدیر میں نہ بھاگنے پائے۔ ایک دفعہ مل جل کے صلوات بھیج دیں آپ حضرات۔ اور اب حضور اکرم نے ان سب کے کجاووں کے ذریعے سے، خاص افراد کے کجاوے تھے، جا نہیں سکتے کجاوے چھوڑ کے، بیٹھے ہیں مجبوراً بیٹھے ہیں، اور اب رسالت باب منبر پہ تشریف لے گئے۔ تاریخ انسانیت کا پہلا موقع ہے جب ایک منبر پہ 2 خطیب ہیں۔ آج سے پہلے ایک خطیب ہوتا تھا، حضور اکرم نے بتا دیا کہ جب بھی میں نہ ہوں تو یہ دوسرا خطیب ہے۔ اور اب حضور اکرم نے خطبہ دیا، خطبے کے دوران رسالت مآب نے اہل بیت اطہار کی عظمت کو بھی واضح کیا، اور اس کے بعد جملہ فرمایا کہ اللہ مولا، اللہ میرا مولا ہے، وَأَنَا مَوْلَى الْمُؤْمِنِينَ، اور میں مؤمنین کا مولا ہوں، فَمَن كُنْتُ مَوْلَاهُ فَهَذَا عَلِيٌّ مَوْلَا، جس کا میں مولا ہوں اس کے علی مولا ہے۔ یہ جملہ کہنے کی کیا ضرورت تھی؟ بڑا سادہ سا جملہ یوں کہا جا سکتا تھا کہ اے مسلمانوں، تم سب کے مولا آج تک میں تھا، آج کے بعد علی ہے۔ لیکن رسول اللہ کے جملوں کی احتیاط تو ملاحظہ فرمائے، یہ نہیں فرمایا کہ تم سب کا میں مولا ہوں اور آج سے علی مولا ہے، بلکہ فرمایا جس کا میں مولا ہوں۔ یعنی رسول اللہ نے بتا دیا نہ سب علی کو مانتے ہیں نہ سب مجھے مانتے ہیں۔ اور اب امیر المؤمنین کی ولایت کا اعلان کرنے کے بعد میں نے ختم کر دیا۔ رسول اللہ نے فرمایا کہ علی سن رہے ہو کیا؟ کہ کسی کے رونے کی آواز آ رہی ہے۔ اچھا یہاں پر جینڈر نہیں پتا ہے، کاش میں یہ لفظ پہنچا لے جاتا آپ کے ذہنوں تک۔ نہیں پتا ہے کہ رو رہا تھا یا رو رہی تھی، لیکن یہ سب نے لکھا ہے کہ کوئی رو رہا تھا۔ حضور اکرم نے پوچھا علی دیکھ رہے ہو، پہچان رہے ہو؟ کہا یا رسول اللہ پہچان تو رہا ہوں، لیکن آپ فرما دیں۔ فرمایا علی یہ کوئی اور نہیں، شیطان رو رہا ہے، جو آج تمہاری ولایت کے اعلان کے بعد مایوس ہو گیا۔ آپ سمجھے آدم کے سامنے اکڑنے والا شیطان کبھی نہیں رویا، لیکن ولایت کو سن کے رو دیا، اس لیے کہ اب مایوس ہو گیا۔ اور اب میں جملہ آپ کے ذہنوں کے حوالے کر رہا ہوں، سمجھ جائیے گا تو بھی صلوات بھیج دیجئے گا، اور اس وقت اور نہ سمجھیے گا تب بھی بھیج دیجئے گا، بعد میں پوچھ لیجئے گا۔ ہمارے غم کی معراج ہے روز عاشورہ، اور ہماری خوشی کی معراج ہے روز غدیر۔ عاشور کے دن ہمارے گھر میں بچہ بھی پیدا ہو جائے ہم مبارکباد نہیں دیتے، غدیر کے دن کوئی مر بھی جائے پرسہ نہیں دیتے۔ کاش میں آپ کے ذہنوں کو پہنچا لے جاؤں، پوری توجہ سنیے گا۔ ہم
کبھی کمپرومائز نہیں کرتے کہ خوشی میں غم، غم میں خوشی نہیں. عاشور غم کا دن ہے تو غم منائیں گے، خوشی نہیں منائیں گے. غدیر خوشی کا دن ہے تو غم نہیں منائیں گے. بس جملہ آپ کے ذہنوں کے حوالے کرو جس کے لیے میں نے کہا تھا سمجھ جائیے گا تب بھی، نہ سمجھیے گا تب بھی سلوات اس وقت بھیج دیے گا. یہ عجیب ہے، ہم جس موقع پر خوش ہوتے ہیں تو یقیناً واقعاً خوش ہوتے ہیں، اس کا اظہار کرتے ہیں. جب غم زدہ ہوتے ہیں تو کھلم کھلا علنی طور پہ ماتم کرتے ہیں، گریہ کرتے ہیں. یہ الگ بات ہے جس دن ہماری عید ہوتی ہے ان کا کوئی مر جاتا ہے. ہم عید منائیں گے، کسی کا دم نکلتا ہو تو ہم نہیں اس کی فکر کرتے. بس میں نے ختم کر دیا. بحرین کا ایک چھوٹا سا واقعہ جلدی سے عرض کر کے بات کو ختم کر رہا ہوں. بحرین نے ایک پیسے والے انسان نے، جلدی سے جلدی واقعہ عرض کر رہا ہوں، ایک مسجد بنوائی. اچھا، علاقے میں بڑی اچھی بڑی مسجد بنوائی، خوبصورت مسجد بنوائی. علاقے میں متدین سمجھا جاتا تھا، متقی سمجھا جاتا تھا، اچھا سمجھا جاتا تھا. لوگوں نے کہا کہ بقیہ کے پیچھے پڑھنے کے بجائے ہم تمہارے پیچھے نماز پڑھیں گے. ظاہر ہے کہ اپنی بنائی ہوئی مسجد ہے. 2 منٹ رک جائیے برادران، 2 منٹ رک جائیے، بس میرا واقعہ ختم ہو رہا ہے. آپ حضرات بھی انشاءاللہ پھر تبرک سے بھی انشاءاللہ مستفید ہوں گے. بڑی اچھی مسجد بنوائی تھی اور لوگوں نے اصرار کیا تو یہ نماز بھی پڑھانے لگے. اچھا، کچھ دنوں کے بعد اب یہ احساس ہوا کہ اب اس مسجد کے لیے اپنے باپ کا انتظام کیا جائے. پوری توجہ سنیے گا. یہ تھے اہل بیت اطہار کے ماننے اور چاہنے والے نہیں تھے. سفر حج پہ جا رہے تھے. انہوں نے یہ سوچا کہ اگر میں اس مسجد کو کچھ دنوں کے لیے خالی چھوڑ جاؤں گا تو کوئی بھی آئے گا یہاں پہ نماز پڑھائے گا. کیا بھروسہ کہ واپس آؤں تو پھر مجھے موقع دے نماز پڑھانے کے، نہ موقع دے. کیا کریں؟ انہوں نے اپنے خاندان کا جو سب سے اچھا انسان تھا لوگوں سے کہا کہ دیکھو بھائی یہ بڑا اچھا انسان ہے اور اس انسان کو میں اپنا جانشین بنا کے جا رہا ہوں، میرے بعد تم لوگ اس کے پیچھے نماز پڑھنا. آپ کو تعجب ہوگا، پورے گاؤں میں سب نے کہا کہ تم نے بدعت کیا. سارے گاؤں نے کہا تم نے بدعت کیا. کیوں؟ کہا اس لیے کہ تم نے وہ کام کیا ہے کہ جو کام پیغمبر نے نہیں کیا تھا. اس لیے کہ پیغمبر نے اپنا جانشین نہیں بنایا تھا. آپ سنیں گے اسی گاؤں کے پاس میں موجود ایک مومن نے، ایک شیعہ نے جا کر اس مسجد کے اس اعلان شدہ پیش نماز سے ملاقات کی اور ایک جملہ کہا. اور آپ کو تعجب ہوگا، وہ اس قوم کا ہونے کے باوجود ادھر سے نکل کے، جہنم سے نکل کے جنت میں آ گیا. اس شیعہ نے کیا کہا تھا آپ جملہ سنیں گے. کہا اگر تم اپنے مسلک پہ باقی رہو گے تو جانشین بنانا بدعت ہوگا، لیکن اگر شیعہ ہو جاؤ گے تو نہ صرف یہ کہ جانشین بنانا بدعت نہیں ہوگا، عبادت بن جائے گا. اس لیے کہ انسان جانشین بناتا ہے، لاوارث نہیں چھوڑتا ہے. اللہ کے رسول نے اس امت کے لیے جانشین قرار دیا ہے. لہذا یہ امت ناز کرتی ہے کہ ہم نے رسالت مآب کے حکم پر عمل کیا ہے. اور بس میں نے ختم کر دیا. اللہ ہم سبھی کو اس غدیری ولایت کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. اور میں یہ دعا صدق دل سے کر رہا ہوں، اگرچہ دعا مولانا کو کرنی تھی لیکن چونکہ مولانا نہیں ہے لہٰذا میں دعا کر رہا ہوں. اور یہ دعا پہ آپ سبھی آمین کہیے کہ پروردگار ہماری نسلوں کو، ہماری جنریشن کو امیر المؤمنین کی ولایت کے ساتھ ثابت قدم فرما.
پروردگار وہ نسل جو امیر المؤمنین کی ولایت کو نہ مانتی ہو، ایسی نسل کو ہمیں نہ عطا فرما۔ پروردگار وہ اولاد جو امیر المؤمنین کے در سے دور ہو، اس اولاد کو ہمیں عطا نہ فرما۔ پروردگار ہم سبھی کو غدیر کے نشر کرنے والوں میں قرار فرما۔ پروردگار تیری بارگاہ میں سب سے عظیم دعا، سب سے بلند دعا ہے، پروردگار وارث غدیر، وارث امیر المؤمنین، وارث اسلام، وارث قرآن ہمارے امام کے ظہور میں تعجیل فرما۔ پروردگار ہم سبھی کو حضرت کی دعاؤں میں شامل فرما۔ پروردگار ہم سبھی کو غدیری ولایت کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق اور سعادت عنایت فرما۔ پروردگار وہ تمام مؤمنین جو اس جشن غدیر، عید غدیر کی خدمت میں مصروف ہیں، ان کی توفیقات میں اضافہ فرما۔ پروردگار روز غدیر امیر المؤمنین کی زیارت کے لیے حکم دیا گیا ہے، پروردگار ہم سبھی کو ہر سال غدیر کے موقع پہ امیر المؤمنین کی بارگاہ کی زیارت نصیب فرما اور میدان محشر میں امیر المؤمنین کی شفاعت عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکته يصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔